السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین و مشاہدین، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے خوش کلامی اور بد زبانی، کہ انسان کی اخلاقی زندگی کے جن پہلوؤں سے اس کے ابنائے جنس کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور جن کے اثرات اور نتائج بھی بہت دور رس ہوتے ہیں، ان میں سے اس کی زبان کی شیرینی یا تلخی اور نرمی یا سختی بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین و متعلقین کو شیریں گفتاری اور خوش کلامی کی بڑی تاکید فرماتے ہیں، اور بد زبانی اور سخت کلامی سے شدت کے ساتھ منع فرماتے تھے، یہاں تک کہ بری بات کے جواب میں بھی بری بات کہنے کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ لہذا حدیث میں ہے ان عائشہ ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، فقالت عائشہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم، قال مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نفس کی خباثت اور شرارت سے السلام علیکم کے بجائے کہا السلام علیکم، جو دراصل ایک گالی ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی اس گستاخی کو سن لیا اور سمجھ لیا اور جواب میں فرمایا کہ تم ہی کو آئے اور تم پر خدا کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ ایسی سختی نہیں، زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے کو بچاؤ۔ محترم حضرات، گویا آپ نے ان یہودیوں کی ایسی سخت گستاخی کے جواب میں بھی سختی کو پسند نہیں فرمایا اور نرمی ہی کے اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ ایک حدیث میں اور بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا برا شخص ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دے دو۔ پھر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی اور پہلے آپ نے اسی کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجے کے لحاظ سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے عزیزو کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا بھی ہو، جب بھی اس سے بات نرمی سے اور شریفانہ طریقے ہی سے کرنی چاہیے، اور نہ بد زبانی اور سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت برا آدمی ہے اور قیامت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں چند باتیں ذرا اور سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے برے آدمی ہونے کی اطلاع اپنے پاس والوں کو غالباً اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کریں اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے جو کسی شریر اور برے آدمی کے سامنے نہ کرنی چاہیے، اور ایسی کسی مصلحت سے کسی شخص کی برائی سے دوسروں کو خبردار کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بما فیہ لاکی یحذرہ الناس، فاجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کا لوگوں سے ذکر کر دو تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی کا شریر اور برا ہونا معلوم ہو اس سے بھی گفتگو نرمی ہی سے کرنی چاہیے، بلکہ اسی واقعے کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں، فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس آدمی سے شگفتگی اور خندہ روئی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بد کرداری ہم جانتے ہیں ان سے اچھی طرح ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود امام بخاری نے نقل کیا ہے، تو فرماتے تھے انا لنقشر فی وجوہ اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہنس کر ملتے اور بولتے ہیں جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حدیث نمبر 3، یعنی اس حدیث کی ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ بہت برا آدمی ہے، اس سے آپ نے ایسی بشاشت اور شگفتگو کے ساتھ ملاقات کی اور بات چیت فرمائی، تو آپ نے جواب میں فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش گو آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ بد زبانی کی عادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہذا میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں۔ اور اخیر میں ایک چھوٹی حدیث سے بات ختم کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے، یعنی نیکی کی ایک قسم ہے جس پر بندہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔